یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 اور 72 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جس دن ہم بلائیں گے ہر گروہ کو ان کے سردار اور پیشواؤں کے ساتھ، سو جس کو ملا اس دن اس کا اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں، سو وہ لوگ پڑھیں گے اپنا لکھا ہوا، اور ان پر ظلم ایک دھاگے کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اور جو کوئی رہا اس دنیا کے اندر اندھا، سو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا اور وہ راہ سے گمراہ ہو گیا۔ مذکورہ آیت کے اندر آخرت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر گروہ کو، ہر امت کو ان کے پیشوا اور مقتدا کے ذریعے بلایا جائے گا، ان کے ساتھ بلایا جائے گا انہیں۔ اور یہاں آیت میں لفظ امام بمعنی کتاب کے بھی فرمایا گیا ہے، جیسے سورہ یاسین میں فرمایا گیا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہاں امام مبین سے مراد واضح کتاب ہے۔ اور کتاب کو بھی امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھول چوک اور اختلاف کے وقت کتاب ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جیسے کسی امام، مقتدا اور پیشوا کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں امام کے معنی مقتدا اور پیشوا کے بھی منقول ہیں۔ ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیشوا کا نام لے کر پکارا جائے گا، خواہ وہ مقتدا اور پیشوا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہوں، یا ان کے نائب اور مشائخ میں سے ہوں، یا گمراہی اور معصیت کے حوالے سے اس کام کی طرف دعوت دینے والے پیشوا ہی کیوں نہ ہوں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال صرف کفار کو دیا جائے گا، اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نیک لوگوں اور صالحین کو دیا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ نامہ اعمال جب انہیں دائنے ہاتھ میں ملے گا، اہل ایمان کو دیا جائے گا، تو وہ نامہ اعمال کو پڑھ کر خوش ہوں گے، بلکہ دوسروں کو بھی اس پڑھوائیں گے۔ یہ خوشی ایمان کی اور عذاب ابدی سے نجات کی ہوگی، اگرچہ بعض اعمال پر انہیں سزا بھی ہوگی، جیسے کہ قرآن نے فرمایا کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ پاک اور صاف ہو کر جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ مذکورہ آیت میں سے آخری آیت میں یہ واضح کیا گیا کہ حشر میں جو کچھ ہوگا وہ اسی دنیا کے اعمال کے نتائج اور ثمرات کے حوالے سے ہوگا۔ جو کوئی اس دارالعمل میں راہ حق سے اندھا رہے گا، وہ دارالجزا میں بھی جمال حق کی دید سے اور جنت کے نظاروں سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ یعنی جب اس نے دنیا کے اندر اپنی نگاہوں کو حق سے پھیر لیا، تو قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس کی نگاہوں کو جنت کے نظاروں سے اور جمال حق کی دید سے پھیر دے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں
کیسے پکارا جائے گا اور نامہ اعمال دینے کی کیفیت کیا ہوگی۔ میدان حشر میں ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیشوا کے نام سے پکارا جائے گا اور سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے ذیل میں ان متبعین کے بلا واسطہ مقتداؤں کا بھی نام لیا جائے۔ قرآن مجید میں نامہ اعمال دائنے یا بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا تو مذکور ہے، لیکن اس کیفیت کا مذکور نہیں، یہ کیفیت مذکور نہیں کہ نامہ اعمال کس طرح ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ بعض احادیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ سب نامہ اعمال عرش کے نیچے جمع ہوں گے، پھر اللہ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی جو سب کو نامہ اعمال کو اڑا کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا دے گی، اور اللہ کے حکم سے نیک لوگوں کے ہاتھ میں جو نامہ اعمال آئے گا وہ ان کے دائنے ہاتھ میں ہوگا، اور جو برے ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ کے اندر پہنچ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔